پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز LDN پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہیلتھ ڈائری سندھ سروسز ہسپتال کراچی لا قانونیت کے شعلوں کے رقص میں سابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے کلینک کا سیل ہونا، سندھ میں نئے پولیو کے 7 کیسز کا دریافت ہونا، ایمڈیکیٹ 2024 کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں جاتے ہوئے دیکھا جانا، اور جناح اسپتال کے طبی اور نیم طبی ملازمین کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں جناح اسپتال کو وفاق میں لیے جانے کی استدعا پر مشتمل ہے۔ ناظرین، لائیو ڈیجیٹل نیوز صحت کے نظام میں ظلم، ناانصافی اور لاقانونیت کے خلاف آپ کے جذبات کی ترجمان، لہذا اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ نے اب تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، تاکہ آپ کی آواز ہماری آواز کے ساتھ مل کر انصاف کے حصول کے لیے ایک طاقت بن سکے۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ میں لاقانونیت کا لامتناہی سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس جاری و ساری لامتناہی سلسلے کی ایک جھلک میں آپ کو یہاں سندھ سروسز ہسپتال MA جناح روڈ کراچی کی دکھانے جا رہا ہوں، جہاں 2013 میں ڈیزیز کوٹے پر خلاف قانون طور پر بھرتی ہونے والے وہاب اللہ یوسفانی کی کرپشن کی غضب کہانی اور عجیب داستان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مشکوک اور مبہم اس ملازمت پر نہ صرف پہلے وہ پیرامیڈیکل ٹیوٹر بھرتی ہوئے اور بعد میں سول اسپتال کراچی میں انہیں اکاؤنٹ بجٹ آفیسر کے منصب پر باقاعدہ تقرری کر دی گئی، اور حیرت انگیز طور کے اوپر وہ ایک ریگولر اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی حیثیت سے گزشتہ دنوں 16 ستمبر 2024 کو ان کا تبادلہ اسپیشل DPC کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ
انہی کی طرح مماثلت رکھتا ہوا ایک شیر محمد چانیو بھی اس ترقی میں شامل ہے، اور یہ ڈی پی سی صرف 2 آدمیوں کے لیے کی گئی ہے۔ اس میں سب سے سوالیہ نشان جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاب اللہ یوسفانی 17 گریڈ میں ترقی پانے کے بعد اسکن ڈیزیز انسٹیٹیوٹ صدر کراچی میں جوائننگ دینے کے باوجود 17 ستمبر 2024 سے آج تک وہ اپنی اصل نئی اسامی سے فزیکل غیر حاضر ہیں، اور اپنی 16 گریڈ کی پرانی اسامی کے اوپر ہی مسلسل وہ روز نہ صرف دفتری اوقات میں بلکہ دفتری اوقات کے بعد رات 8 بجے تک اپنے پرانے دفتر میں موجود ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا جو سوالیہ نشان ہے ان کی اس لاقانونیت کے خلاف نہ تو اسکن انسٹیٹیوٹ صدر کراچی کی انتظامیہ ان کی غیر حاضری کے اوپر ان سے کوئی پوچھ گچھ کر رہی ہے، اور اسی طرح سے سندھ سروسز ہسپتال کی انتظامیہ ان کے خلاف قانون ایکٹ پر ان سے کوئی باز پرس کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ کیسا نکاح ہے کہ عدت اور خلا کے بغیر ہی دلہن اپنے پرانے گھر میں ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پیار کسی اور کا اور چاہت کسی اور کی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیوی کسی اور کی ہے، بچے کسی اور کے ہیں۔ وہاب اللہ یوسفانی کیا قطری شہزادے ہیں کہ وہ پاکستان کے آئین اور قانون سے اور سول سرونٹ رول سے بالکل مبرہ ہیں؟ سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر فضل اللہ پیجوہو نے انہیں سول اسپتال سے ان کے منصب سے ہٹا کر نہ صرف اپنی سیکریٹری شپ کے عہد تک بلکہ اس کے بعد تک انہیں کیوں اور کس وجہ سے رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ فزیکل رکھا تھا، انہیں یہ سزا کیوں دی گئی تھی، اور اس سزا کے خلاف انہوں نے کیوں کوئی جزبز نہیں کی تھی؟ یہ وہ اہم ترین سوال ہے کہ جس کو جانچنے کی نہیں بلکہ اس کی حقیقت کی گہرائی تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ کیا وہاب اللہ یوسفانی آج اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ ڈاکٹر فضل اللہ پیجوہو جیسی طاقتور شخصیت کے احکامات کو ڈاکٹر صابر میمن اور ڈاکٹر خالد بخاری کلینک والوں کے ساتھ مل کر کیا کرپشن کی دولت انہوں نے اتنی کما لی ہے کہ وہ اس اہم ترین سابق فیصلے کو دولت کے بلبوتے کے اوپر بلڈوز کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ڈاکٹر صابر میمن صوبہ سندھ میں سندھ کے کرپٹ ترین افسروں اور ملازمین کا سرغنہ ہے، اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور انشاءاللہ العزیز باقاعدہ ثبوت کے ساتھ آئندہ بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے محکمہ صحت سندھ میں ڈاکٹر صابر میمن نے اپنے کمزور عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے محکمہ صحت سندھ کو کرپٹ ملازمین اور افسران کا ایک گڑھ بنا دیا ہے۔
وہاب اللہ یوسفانی کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عدت کی تکمیل کے بغیر نکاح کا کیس اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے۔ ان کا معاملہ بغیر کلیئر ہوئے، بغیر سینیارٹی لسٹ میں ہوئے بغیر ان کو کس بنا پر شیر محمد چانیو جیسے ایک اور ملزم کے ساتھ ترقی دی گئی ہے، اس کی تفصیلات بھی میں انشاءاللہ العزیز آپ کو جلدی ہی اپنی خصوصی رپورٹ کے ذریعے بتاؤں گا۔ لیکن یہ بات بھی یہاں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاب اللہ یوسفانی کو طاقت دی اور ان کو توانائی بخشی، اور اس کے پس پردہ سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے وہ قریبی لوگ جنہیں وہاب اللہ یوسفانی کھلے عام اپنے جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ افسران ہیں جن کے میڈیکل کے بلز ری ایمبرس کرا کر اور دوائیوں لوکل پرچیز کی دوائیاں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے ان کے گھروں تک وہاب اللہ یوسفانی پہنچانے کا کام کرتے ہیں، اور پھر انہی کا کندھا استعمال کرتے ہوئے باصلاحیت اور پرشناس اور محکمہ صحت میں حقیقی اصلاحات لانے والے جیسے سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کو ماموں بنایا جاتا ہے۔ میں یہاں ضمناً عرض کرتا چلوں کہ اویس ربانی کی موت کا ذمہ دار کون ہے، انشاءاللہ العزیز کسی اپنی خصوصی رپورٹ میں جلدی اس کی تفصیلات سے بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ سروسز اسپتال کے حوالے سے مجھے اور بھی بہت سی باتیں آپ کے علم میں لانی ہے، لیکن آج کے دیگر موضوعات کو بھی آج کے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے میں سندھ سروسز اسپتال کے معاملات کا یہیں پر اختتام کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی گزشتہ روز جس طرح سے سابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے ڈینٹل کلینک کو سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی میں پہلے ہیلتھ کیئر کمیشن کے ذریعے اس کو سیل کرنے کی کوشش کی گئی، اور بعد ازاں یہ کام ایس بی سی اے کے ذریعے لیا گیا اور بغیر کسی نوٹس کے اور بغیر کسی وجہ کے ان کے کلینک کو سیل کر دیا گیا۔ سیاسی اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن سیاست میں انتقاماً کسی بھی صحت کے ادارے کو بند کرنا یہ مریض دشمنی اور عوام دشمنی ہے، اور پھر خود موجودہ حکومت سندھ کو اور موجودہ حکومت سندھ کی سیاسی قیادت کو یہ بات بھی اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے کہ ماضی قریب میں جب موجودہ صدر مملکت آصف علی زرداری کے قریبی دوست ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف قومی دولت میں مبینہ خرد برد اور ان کے ہسپتال میں مطلوبہ دہشت گردوں کے علاج معالجے کے معاملے پر مقتدرہ نے کارروائی کی، اس موقع کے اوپر بھی ان کے کسی ہسپتال کو سیل کرنے کی یا کسی شعبے کو بند کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔
پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ ایک ایسی اوچھی حرکت کی ہے کہ جس سے اس کی عوامی مقبولیت کو زوال تو حاصل ہو سکتا ہے لیکن دوام اس کو کوئی نہیں مل سکتا. لہذا حکومت سندھ کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی قیادت کو اپنے اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور صحت کے اداروں کے خلاف کارروائی کا مطلب یہ ہے کہ مریضوں اور عوام کے خلاف آپ کارروائی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایم ڈی کیٹ، پولیو اور جنا اسپتال کے مریضوں کا سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا معاملہ میں انشاءاللہ آئندہ روز کی اپنی خصوصی رپورٹ کے اندر اس پر آپ سے گفتگو کروں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. عوام و افواج پاکستان پائندہ باد.